والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے آبا بیٹھے ہیں ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باواز بلند پڑھیے جتنے آبا بیٹھے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، اور آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، آتی ہے یوں لبوں پہ شہ انس و جاں کی بات، جیسے کہ منہ زمین کا ہو اور آسمان کی بات۔ اور نعت ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، نعت ان کے آستان پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں ہے جہاں کی بات۔ اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، نصیر آج تو نے سنا دی کہاں کی بات۔ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات۔ حق تو یہی ہے، حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ حق تو یہی ہے، باقی آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کی مرضی کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات، اب پڑھیے درود اور چھوڑیے سارے جہاں کی بات۔ ایک مرتبہ تمام طلباء اور معززین جتنے بھی بیٹھے ہیں ایک مرتبہ باواز بلند پڑھیے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ کیونکہ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر جس نے اپنے حبیب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو تو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں
کہ ہم ایک ایسی پاکیزہ بزم میں بیٹھے ہیں جس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن کی طرف ہے۔ احباب، آپ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور میرے سمیت تمام طالب علم ہیں، کیونکہ طالب علم اس وقت تک بندہ رہتا ہے جب تک اسے علم کی تلاش ہوتی ہے، جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی عمر خواہ کوئی بھی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ مومنو، علم تمہارا گم شدہ خزانہ ہے، تمہیں جہاں سے ملے وہاں سے لے لیا کرو۔ تو گویا ہر بزم میں ہر بیٹھنے والا اس وقت تک طالب علم ہوتا ہے جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ طالب علم ہیں۔ احباب ذی وقار، جتنے سلجھے ہوئے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنے علم کا، کم علمی کا ادراک بھی ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہاں بہت سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، کیونکہ یہ بڑی ادب والوں کی محفل ہے اور صاحب قرآن اور قرآن کی طرف اس کی نسبت ہے، تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کی طرف دیکھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کھلا پنڈال ہے اور ادھر ادھر شور بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کی توجہ کہیں اور جاتی ہے تو بات کرنے والے کو شاید ذرا بات کرنے میں مشکل آ جاتی ہے۔ احباب، جتنے بھی ذرا زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں، میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، نعرے سے پتہ چلے گا کتنے لوگ زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں۔ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے آوازیں بھی آپ کو عطا کی، وہ بھی نکالیے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر، نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ احباب ذی وقار، مجھے دو باتیں انہوں نے آتی ہوئی بتائی ہیں کہ ایک تو یہ دستار فضیلت کا جلسہ ہے اور دوسرا جشن آزادی کی طرف بھی اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ میں صرف ایک ہی بات کر کے قاری قرآن کی طرف بڑھتا ہوں، اگر سلجھے ہوئے لوگ تھوڑی سی نظر کرم میرے اوپر فرما دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور پاکستان، یہ دو جو ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اتفاق دیکھیے، بلکہ میں اس کو اتفاق تو نہیں کہوں گا بلکہ حسن اتفاق دیکھیے کہ قرآن بھی ہمیں لیلۃ القدر کو نصیب ہوا ہے اور پاکستان بھی ہمیں لیلۃ القدر کو نصیب ہوا ہے۔ قرآن بھی 27ویں شب کو اور پاکستان بھی ہمیں 27ویں رمضان کو عطا ہوا ہے۔ یہ دونوں ہمیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ضرورت ہے ان دونوں کو سمجھنے کی۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ مانتا بھی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آئیے میں اس بزم کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کروانا چاہوں گا۔ جتنے احباب علم و دانش و بینش یہاں تشریف فرما ہیں، سب کی توجہ چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے، طیبہ کا ارادہ ہو یا سوئے حرم چلیے، 100 سجدے ادا کیجئے تب ایک قدم چلیے۔ اور شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے، کیونکہ اپنی منزل ہے مدینہ یارو۔ اب کسی راہ گزر سے چلیے، کیونکہ ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے، دل عکس گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے۔ اور کفر ہے میرے آقا کو مردہ کہنا، وہ تو زندہ ہیں فقط پردہ کرا رکھا ہے۔ اور سر کٹا کر بھی وہ کیا کرتے ہیں تلاوت قرآن، قرآن جن کو میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے۔ سر کٹا کر بھی وہ کیا کرتے ہیں تلاوت قرآن، قرآن جن کو میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے۔ آئیے میں التماس گزار ہوں قاری القراء، فخر القراء، نجم القراء، استاد القراء قاری محمد غلام مصطفیٰ صاحب، آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ محبت سے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. یہ تھے قاری محمد غلام مصطفیٰ صاحب، جو بہت ہی خوبصورت آواز اور انتہائی تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت فرما رہے تھے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا، اگر لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں، میں تو یوں کہوں گا کہ یہ تلاوت کی صورت میں ہمیں نعت سنا رہے تھے. آپ کو پوری اجازت ہے، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اور اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں. ذرا پھر کہیے، یہ کیا ماجرا ہے قبلہ کہ جب کسی کو کرسی ملتی ہے وہ حضور کے نام پہ بولتے ہی کوئی نہیں. باریک بات کی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کو جب کرسی ملتی ہے وہ حضور کے دین کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. لیکن ہم تو وہ حضور کے غلام ہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جس کا عقیدہ حضور سنتے، ذرا بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ، ذرا جھوم کے کہیے سبحان اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور مظفر جب بھی کسی محفل میں میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب بھی کسی محفل میں میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر. اور پڑھنے کو نہ ملے تجھے کچھ تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اگر آپ لوگ نیت فرما لیں کہ اگر سمجھ آئی تو ہم بولیں گے، بولنے میں برکت ہوتی ہے. ہمارے محبت فرما دعوت اسلامی والے وہ کہا کرتے ہیں کہ کفل مدینہ لگائیں. کیا کفل مدینہ؟ اور یہ بہت اچھی چیز ہے. کفل مدینہ بندے کو لگانا چاہیے، جیسے آپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کفل مدینہ لگانا چاہیے وہاں جہاں بری مجلس ہو. ارے یہ تو ماہ مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تو جھوم کے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. ذرا سارے بولو نا ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے بولو ذرا. یار ایک شعر پڑھتا ہوں پھر میں ثنا خان کی طرف بڑھتا ہوں. ذرا کوشش کیجئے گا تھوڑا سا لب کشائی کرنے کی. کہہ رہا ہوں کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر
چڑھ رہا ہے. یہ نہ ہو کہ جن کے لیے میں بات کروں وہ چہرہ پھیر لیں اور نظر کرم مجھ پہ نہ فرمائیں. یہ نہ ہو کہ مرے تھے جن کے لیے وہ کرتے رہے وضو، ایسا نہ ہو. شعر پڑھتا ہوں بہت بڑا اگر سمجھ آ جائے. کہہ رہا ہوں کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں طرف ہی بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. اگلے دو مصرے کہاں سے کہاں نکل جائیں اللہ جانے. کون سنے گا، کون سمجھے گا اور کون سمجھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول پڑے گا. کہہ رہا ہوں کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں طرف ہی پڑھ رہا ہے. نبی کے سامنے رکھو قرآن، پھر دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. اللہ کو سلامت رکھے. نبی کے سامنے رکھو قرآن، پھر دیکھو. عقیدے کا شعر پڑھتا ہوں. پھر دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، مصطفیٰ وہ ذات ہیں جن میں عیب نہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس کا عقیدہ ہے کہ حضور میں عیب نہیں ہے. وذر بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ یار. قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. مصطفیٰ عقیدے پہ بات کروں گا، اللہ جانے کون سمجھ جائے گا اور مسکرا کے بولے گا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں. مصطفیٰ وہ ذات ہے جن میں عیب نہیں. جمع جب کل علم ہے قرآن میں تو پھر کون ظالم کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں. جمع جب کل علم ہے قرآن میں تو پھر کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں. تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے، اصول کیا ہے. تمہیں تو اب تک یہی پڑی ہے حصول کیا ہے، وصول کیا ہے. نبی کو خود سا سمجھنے والے تمہیں شعور رسول کیا ہے. نبی کو خود سا سمجھنے والے تمہیں شعور رسول کیا ہے. آئیے میں نعت رسول مقبول کے لیے التماس گزار ہوں. جناب قبلہ قاری محمد غلام رسول سیدی صاحب تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنائیں. درود پاک پڑھیے بآواز بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے. حسن بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے. حسن بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے. جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. سبحان اللہ. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے.
دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے۔ اور کیا ہی پیارا شعر ہے، امام اہل سنت حضور پیر سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں۔ اب لکھتے ہیں، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے۔ اور عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، حضور عرش پر پہنچے اور روح امین کہاں تک ٹھہرے؟ شاعر کا تخیل ہے، شاعر کیا لکھتا ہے؟ عرش پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید فدا حسین شاہ صاحب، جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے۔ ماشاءاللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ماشاءاللہ، قبلہ کاری غلام رسول سعیدی صاحب، آپ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کے یثرب کو مدینہ بنا رہے تھے۔ دعا ہے رب العالمین ان کی آواز میں، انداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دوران نعت انتہائی مشفق و مہربان اور انتہائی خوبصورت شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب بہت محبت فرمائیں، مجھ جیسے نالائق سے اتنا پیار ان کا، اور کافی عرصے سے تعلق۔ ظرف کشادگی، بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جو خود کو بڑا بنا کے رکھے،
بلکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنانے میں لگ جائے، وہ بڑا بندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو حضور بہت بڑے تھے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن حضور نے بلال کو بھی کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے۔ تو یہ بڑے لوگ نسبت ان سے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ قبلہ سید خالد حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ چند لمحات کے بعد یہ بھی اپنے خوبصورت بیان سے ہمیں نوازیں گے۔ آپ ایک نعرہ لگائیے جتنے بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، اتنے ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ کھبے پاسے ٹیل لوندا ہے تے کھبے ہی پاسے دل لوندا ہے تے میرا کھبا پاسا اونجی ستا پیا، نعرہ تکبیر۔ او خدا کے بندو، سیریس وہ بندہ نہیں ہوتا جو خاموش ہوتا ہے، سنجیدہ آدمی وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو میں نے کب کہاں کیسے بولنا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب ذکر مصطفیٰ میں آتے ہیں تو بہت ہی سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر سنجیدہ ہونا ہوتا تو سیدی اعلیٰ حضرت کبھی نہ کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، پیر میر شاہ صاحب کبھی یہ نہ کہتے سبحان اللہ ما اجملہ کا۔ تو یہ سبحان اللہ اور واہ واہ کہنا بڑے لوگوں کی بات ہے، جو ذکر مصطفیٰ کے صدقے خود کو بڑا سمجھتا ذرا اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آئیے میں ایک چھوٹا سا سبق کے طور پہ شاہ جی کو سناتے ہوئے شاہ جی کو دعوت دیتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا لوگو یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا یہ بڑی افضل ہے، بڑی برکتوں والی ہے۔ کتنی؟ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر اس میں کوئی تھوڑی سے وقت میں لیلن تھوڑا سا وقت عبادت کرے اللہ تعالیٰ اسے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور قبلہ اگر آپ لوگوں کی توجہ ہو تو ساتھ ہی پچھلی آیت میں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سبق کے طور پہ 1 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے آج بڑے سے بڑا علامہ، آج بڑے سے بڑا فہامہ، آج بڑے سے بڑا مفسر، آج بڑے سے بڑا محقق قرآن اٹھائے تو قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ میں نے کہا مالک سمجھ میں آتا ہے جب یہ قرآن اترا تھا اس وقت تو دور جہالت تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، قطبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سمجھا جاتا تو سمجھ میں آتا ہے ابو جہل کو کہا جاتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ حیرت کی بات آج جتنا بڑا امام کعبہ بھی قرآن اٹھائے تو قرآن سے مخاطب ہو جاتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مالک یا اس آیت کا مزاج بدل یا ہمیں توفیق عطا فرما ہم سمجھ سکیں کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو آواز آتی اے انسان نادان نہ بن، قیامت کی صبح تک تو نہیں سمجھ سکتا کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ مالک کیوں؟ کہا دیکھتا نہیں اس رات میں قرآن اترا ہے۔ کہا سمجھ میں نہیں آتی اس رات میں قرآن اترا ہے۔ شاہ جی میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بات کروں گا۔ میں نے کہا میں سر پکڑ لیا، میں نے کہا ان ظالموں کا کیا بنے گا جو میرے حضور کے بارے باتیں کرتے ہیں، جو حضور کے علم کے بارے باتیں کرتے ہیں، جو کہتے سمجھ نہیں آتی چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے، سورج پلٹ کے واپس کیسے آ گیا، سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں نے کہا ظالموں، او ظالموں، اور جب وہ رات سمجھ نہیں آ سکتی قیامت کی صبح تک، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جب وہ رات سمجھ نہیں آ سکتی جس رات میں قرآن اترا ہے تو پھر وہ ذات کیسے سمجھ آ سکتی جس ذات پر قرآن اترا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں،
غلام یہ رسول میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ شہنشاہ خطابت پاسبان مستق رضا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرحیم چشتی صاحب آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کی اتھا گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی شعر کے زیر سایہ میں خطیب اعظم کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں۔ جس کا اعتقاد جازم یہی ہو وہ ضرور بولے گا کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ میرے حضور غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس اعتقاد پہ اتنی دھوپ میں بھی سارے بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ میرے حضور غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آئیے میں التماس گزار ہوں شہنشاہ خطابت پاسبان مستق رضا حضرت علامہ مولانا پیر سید خالد محمود شاہ صاحب آپ سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں، اپنے روحانی وجدانی حقانی بیان سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ احباب یہ جو پیچھے بائکس کھڑی ہیں جتنی جن کی بھی ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ سائٹ پہ کر لیں، کیونکہ آنے جانے والوں کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ جن کی گاڑیاں پیچھے کھڑی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گاڑیاں سائٹ پہ کر لیں، آنے جانے والوں کو مسئلہ بن رہا ہے۔ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، محبت سے لگائیے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ساڑھے مسلک دی پہچان، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنی انتظامیہ ہے اور جتنے اس مدرسے کے معاونین ہیں اور اساتذہ کرام ہیں، میں سب کو دل کی اتھا گریوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سب کا مشکور بھی ہوں۔ انہوں نے اتنے قلیل وقت میں، ایک سال کی مدت میں قریباً 120 طالب علم ہیں، 120 طالب علم جو اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ایک سال کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی نبی جی، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بارگاہ ربوبیت میں حمد و ثنا، بارگاہ مصطفی میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، احباب عزیز وقار، میں انتہائی شکر گزار ہوں اس ادارے کے پرنسپل صاحب قبلہ مفتی محمد شریف امینی مد ظلہ اور باقی کے تمام احباب، اللہ تمام کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ قبلہ زیر صدارت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالرحیم شاہ صاحب، اللہ انہیں بھی لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ زیر سرپرستی قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب، اللہ ان کی بھی خیر فرمائے، اور مسجد کے انتظامیہ، معاونین جتنے بھی ہیں، اللہ تمام کو سلامت رکھے۔ احباب عزیز وقار، میں بلا تمہید بات کو شروع کرتا ہوں، اور مختصر وقت کے اندر، بالکل مختصر وقت کے اندر، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں، زندگی در گردنم افتاد بیچارہ دل، شاد باید
زیستن نشاد باید زیستن. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے زندگی وہ ہے جو پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے. شاہ صاحب کا اپنا ایک انداز تھا. وہ کہتے تھے زندگی گلے پڑ گئی ہے, خوشی میں بھی گزر جائے گی, خفگی میں بھی گزر جائے گی, گزر جانا ہے زندگی میں. لیکن زندگی وہ اچھی جو پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے. وقت اچھا وہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں گزر جائے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو, آواز تھوڑی سی بریک نہ کریں اور یہ کو بھلے بند کر دیں, لیکن اس کا بیس جو ہے تھوڑا سا اگر آپ مناسب سمجھیں تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ بنا کر بھیجا. چشمان کرم معجزہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمات کے اندر آج حدیث پاک میں نے پڑھی ہے. نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے. حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا صفیں سیدھی رکھیں نماز کے لیے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. چشمان کرم نبی پاک کا معجزہ. لعاب دہن میرے نبی پاک کا معجزہ. صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے, درد کافور ہو جائے, درد چلا جائے. لیکن یہ لمبی چوڑی بات ہے. اگر علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. حضرت قتادہ کے نکلے ہوئے ڈیلے پہ لگے تو ڈیلا آنکھ کے اندر رکھا جائے, کٹی ہوئی نسیں جڑ جائیں, نور کا رابطہ بحال ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بینی مبارک معجزہ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کریم آقا کو دور سے جب دیکھتے تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ناک مبارک والی جگہ پہ کوئی چراغ روشن ہے. نبی پاک کی زبان اطہر معجزہ. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے کریم آقا کے دست اقدس معجزہ. نبی پاک کے ہاتھ مبارک معجزہ. اگر اٹھ جائے, ہاتھ مبارک اٹھ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. ہاتھ مبارک کی بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ انگلی سے چاند کو توڑا نہ, انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑا. کریم آقا نے اشارہ فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ دست اقدس کا اشارہ معجزہ. پھر یہ اشارے کا اتنا کمال ہے, ہاتھ کا کتنا کمال ہوگا. دست اقدس سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اپنے حبیب کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے. حضرت امیر تاریخ الخلفاء والے لکھتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے بوقت وصال ایک چادر رکھی ہوئی تھی. نبی پاک کے زلفیں تراشی ہوئی وہ رکھی ہوئی تھی, اور نبی پاک کے ناخن مبارک وہ رکھے ہوئے تھے. تو آپ کہنے لگے یہ چادر جو ہے میرے کفن کے کام آئے گی. یہ ناخن اور یہ بال کٹے ہوئے یہ میرے ہونٹوں اور سینے پہ رکھ کر رحم کرنے والے کے سپرد مجھے کر دینا. گویا کہ وہ اس طرح کہہ رہے تھے یہ ساریاں شیواں معاجد دین واسطے سام کے رکھیاں سی, ساریاں شیواں معاجد دین واسطے سام کے رکھیاں سی. سال ہا سال گزر جائیں, سال ہا سال کے بعد ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہے نبی زندہ, نبی کے معجزات زندہ, نبی پاک کے کٹے ہوئے ناخن زندہ اور زلفیں کٹی ہوئی سال ہا سال بیت جائیں. ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہاتھ باندھ کے یہی کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب آپ یہ 4 قرآن پاک نے چیلنج کیے ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ تم اس جیسی کتاب لاؤ، اس جیسی کتاب لاؤ. آج کیا کوئی بندہ یہ کہہ دیتا بھی چلو 15 پارے 20 پارے ادھ پجدہ اسی کر لینا سی پورا تو نہیں. اللہ پاک نے پھر چیلنج دیتا. اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لے کے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ. اگر 10 بھی نہیں لے آ سکتے تو پھر 1 صورت اس جیسی لے کے آؤ. 1 صورت یعنی پورا قرآن لاؤ، وہ بھی نہیں لے آ سکتے تو 10 صورتیں لے کے آؤ. 10 صورتیں بھی نہیں لے کے آ سکتے تو 1 صورت لے کے آؤ. 1 صورت بھی نہیں لے کے آ سکتے اندے ورگا ایک بول ہی لے کے آؤ، ایک بول ہی لے کے آؤ. علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ اس کے تحت یہ لکھتے ہیں، کیا اس جیسا رسم الخط اللہ نے فرمایا، کیا اس جیسا ایڈیشن یا اس جیسے الفاظ جس طرح لکھے جاتے ہیں؟ نہیں. فرمایا پہلے میرے محبوب جیسا لاؤ، پھر اس جیسا قرآن لاؤ، پھر اس جیسی زبان لاؤ. جب تم میرے محبوب جیسا نہیں لا سکو گے، جب تم میرے محبوب جیسی زبان نہیں لا سکو گے، پھر اس پر اترا ہوا قرآن کیسے لا سکو گے؟ کیسے لا سکو گے قرآن؟ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی اور یہ قبر میں بھی کام آئے گی. نبی پاک کا فرمان علی شان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے، جو حافظ قرآن کو دسترخوان پہ بلاتا ہے اور اسے کھانا کھلاتا ہے، حافظ قرآن کا تو پیٹ بھرتا ہے، اللہ کھانا کھلانے والا جو میزبان ہوتا ہے اللہ اس کا نامہ اعمال بھر دیتا ہے نیکیوں کے ساتھ. ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. بابے نو پڑھن واسطے بھی جگرا چاہیے، بابے نو پڑھن واسطے بھی جگرا چاہیے. اور بابے نے بہت بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سامان اٹھانے والا، یہ گدا ریڑی والا، تو یہ سامان اٹھاتے تھے، مال برداری کا کام کرتے تھے. ایک بندہ، اس کو ایک دن ایک ہیرا مل گیا. اس نے ٹاکی شاکی ماری، ٹاکی مار کے اس نے گدے کے گلے کے اندر وہ لٹکا دیا. عرصہ گزر گیا. گزرنے کے بعد ایک جوہری وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا کہ گدے کے گلے کے اندر ایک ہیرا ہے. اس نے اس کی چونک پڑا جوہری جو تھا. اس نے کہا میاں بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کہا کتنے کا بیچو گے؟ سمجھ لیں آپ 5 لاکھ جو تھا. تو اس نے کہا 5,000 میں تمہیں دوں گا. 5,000 کا؟ جی بیچوں گا. 5,000 اسے دے دیا. وہ تو خوش ہو گیا. اس نے کہا جی ساری زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے، وقت گزرا ہے، میں تو 54-58 لینے والا بندہ تھا، 5,000 تم نے دے دیا ہے مجھے، میرے لیے تو موج بن گئی ہے. ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے. خوش ہو گیا، ساری زندگی کی روٹیاں مجھے مل گئی ہیں. اس نے ہیرا دے دیا اس جوہری کو. جب جوہری نے اپنی تلی پہ رکھا، اپنی تلی پہ اس نے رکھا، اس نے ٹاکی شاکی ماری اور صاف کیا. صاف کرنے کے بعد وہ جو ہیرا تھا وہ مٹی کی ڈھیری میں بدل گیا. اب جوہری چوک پڑا. وہ کہنے لگا یار عجیب بات ہے، گرمی میں سردی میں تو گدھے کے گلے کے اندر ٹکا رہا ہے، لیکن میری نرم و نازک تلی پہ آ کے تو مٹی دی ڈھیری بن گیا، مٹی بن گیا. اب اس ہیرا وہ بول پڑا. اس نے کہا چلو اسے تو نہیں پتا تھا میری قیمت کا، تمہیں تو پتا تھا نا، تو کیڑا میرا مول پائی، تو تے مول ہی نہیں پایا. آج اگر علماء موجود ہیں، آج اس طرح کے لوگ سارا نظام آپ کو چلا کر دینے والے موجود ہیں، آپ کے اداروں کو چلانے والے موجود ہیں،
آپ کے بچوں کو درس قرآن دینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے موجود ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کی قدر کر لیں۔ اگر آج آپ نے اور میں نے قدر نہ کی، واللہ بخدا وہ وقت آئے گا، وہ زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہمیں کلمہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ خوش بختی ہے، یہاں اس مدرسے کے اندر قرآن پاک کی تعلیم پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ قبلہ مفتی صاحب کو اور ان کے معاونین کو سلامت رکھے، لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے، نبی پاک نے فرمایا میری امت کا استاد ہے۔ غار حرا کے اندر جب نبی پاک صدیق اکبر کے ساتھ تھے، صدیق اکبر باہر نکلے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا میاں ہمیں دودھ تو دو بکریوں کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، بس مالکن ہوئے ادا پسند آگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا، زازان وسط الغابہ فی معرفت صحابہ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر آیا۔ حضرت زازان یہ گویہ تھا، گاتا تھا بہت زیادہ، اللہ نے اسے آواز دے رکھی تھی۔ آواز ایک جادو ہوتی ہے، آواز دے رکھی تھی، یہ بہت گاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا آپ نے چادر تھی، آپ نے وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ چادر جب ڈال دی، یہ تو شراب کے نشے کے اندر مست تھا اور گا گا کر بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ تو جب اسے ہوش آیا، اس نے پوچھا یہ چادر میرے اوپر کس نے ڈالی ہے؟ کس نے میرے اوپر چادر ڈالی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا تھا، انہوں نے تیرے اوپر یہ چادر ڈالی تھی۔ انہوں نے اچھا، انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے؟ کہا ہاں دیکھ لیا ہے تمہیں، اس حالت کے اندر تمہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ دھاڑے مار کے رونے لگا، زاروں کے تار رونے لگ گیا، اور اتنا رویا کہ اٹھا اپنا باجا اس نے توڑ دیا۔ باجا توڑنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا جی حضور جزازان توبہ کرے و قبول کر لیندہ۔ آپ نے فرمایا تو توبہ تے کر، توبہ تے کر۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے اور ہاتھ اٹھا دے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حافظ قرآن، یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے، آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا، وہ دیکھو منگترل آگے، وہ دیکھو زکوٰۃ لینے والے آگے، وہ دیکھو مانگنے والے آگے۔ میں کہتا ہوں دیتے رہے تانا، ہمیں تو لطف آتا ہے۔ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے رزق کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تم نے جا کے ان کی خدمت کرنی ہے، رزق کا بندوبست تم نے کرنا ہے۔ ہمیں تو لطف آتا ہے، کوئی ہمیں تانا دیتا ہے۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے، باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، باپ کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے یہ بچہ بڑا ہوگا، ہم نے انگلش میڈیم سکول میں بھیجنا ہے، ہم نے وکیل بنانا ہے، ہم نے جج بنانا ہے، ہم نے فلاں فلاں اس بچے کو بنانا ہے۔ جو بچہ ضدی ہو، جو بچہ لڑاکا ہو، جو بچہ اپاہج ہو، جو بچہ لنگڑا اور لولہا ہو، ایک جگہ نظر آ جاتی ہے یار اسے مدرسے میں بھیج دیں۔ آج بھی انگریز کی جو تعلیم ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پڑھائیں بچوں کو، لیکن قرآن کو تو پڑھائیں نا بچوں کو۔ قرآن کا تو صرف لیبل لگا دیا جاتا ہے، بس بچہ قرآن پاک پڑھ گیا، لیبل نہ لگائیں قرآن پاک کا، بچوں کو تعلیم دیں۔ آج اگر سکول پہ آپ جا کے سکول پہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور وہاں دیکھیں بچے آتے ہیں، صبح ماں اٹھتی ہے تیاری کراتی ہے بچوں کی، بچے آتے ہیں اور وہ رکشے کا خرچہ ہے، اگر گاڑی کا خرچہ ہے یا موٹر سائیکل کا خرچہ ہے، آئے دن نئے فنڈ ہوتے ہیں اور 3,000 4,000 5,000 ہر مہینے میں بھرتے ہیں۔ آپ اس کا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، آپ پھر مدرسے کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ مدرسے والوں کی شان کتنی ہے، جب یہ چلتے ہیں رب کے نوری فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یہ شان ہے۔ مدرسے کے باہر کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں نظریں جھکائے ہوئے، امامہ سر پہ رکھے ہوئے اور چادر اوپر سجائے ہوئے
قرآن کو سینے لگاتے ہوئے اللہ کا مہمان رسول اللہ کا مہمان چل رہا ہوتا ہے، اور مدرسے کے اندر جا کر وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ نبی پاک کی ذات کا صدقہ یہاں پہ بھی جتنے بچوں نے حفظ کیا ہے، سب سے پہلے تو مبارکباد ہے قبلہ استاد اجم کو جنہوں نے پڑھایا ہے، پھر اگر ان کے والدین آئے بیٹھے ہیں تو انہیں بھی مبارک ہو۔ قیامت کا دن ایک جلسہ جب ہو، قیامت کے دن یہاں پہ اگر کوئی ٹاپ کر جاتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر، کہیں بھی اگر وہ ٹاپ کر جاتا ہے سکول کے اندر، تو ماں باپ کہتے ہیں ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے لال نے